اس صورت مبارکہ نام سورۃ الرحمن ہے، جو اس سے پہلے اس کی پہلے لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ صرف ایک آیات کی سوا یہ ساری سورہ مکی دور میں نازل ہوئے۔ تو سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے اور سورۃ الیاسین قرآن کی دل ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ ایک شاعر نے خوب کہا کہ جر سے ہر دم بگو یا دلہ ہو نگو یا ٹنٹنا ٹنٹن نہ ٹوٹو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ المولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ سورۃ الرحمن مدنی ہے اور یہ 78 آیاتیں ہیں، اس میں 3 رکوع ہے اور 351 الفاظ ہے، 1636 حروف پر مشتمل ہے۔ سورۃ الرحمن کے اس سورت مبارکہ نام سورۃ الرحمن ہے، جو اس سے پہلے اس کی پہلے لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ صرف ایک آیات کی سوا یہ ساری سورہ مکی دور میں نازل ہوئے۔ ایک آیات کے علاوہ سورۃ الرحمن مکی دور میں نازل ہوئے۔ 78 آیات، 3 رکوع، 351 الفاظ اور 1636 مشتمل ہے۔ سورت کی مضامین مکی صورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ ان صورتوں میں حکام کا سلسلہ بالکل بھی نہیں۔ مکی دور میں جو کہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکی تھی، لہذا اس دوران زیادہ تر اخلاق عقائد کی اصلاح پر توجہ دے گئی۔ اس صورت مبارکہ میں بھی یہی پہلو غالب ہے کہ اس زمانہ میں عرب میں مشرک کی مختلف قسمیں رائج تھے یا بالکل ہی کفر تھا۔ اللہ نے مکی صورتوں میں کفر اور شرک کی قباحت کو مختلف طریقہ سے سمجھا کر اس کی تردید فرمائی اور توحید کی دعوت دی۔ دوسرا اہم مسئلہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت کی ہے۔ پھر وقوع قیامت، بعث بعد الموت
اور جزائے عمل کی مسئلہ کو سمجھایا، کیونکہ عرب کے لوگ اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے کوشش کی۔ قرآن حکیم کی طرف سے اللہ رب العزت نے ہدایت کا آخری پروگرام ہے جس میں پوری انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔ اللہ نے اس کی وحی الہی ہونے کا ذکر کیا اور اس کی حقانیت کو بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر تمام انبیاء کی مشترکہ بیان بنیادی اصول کا ہی تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزرے ہیں وہ سورۃ القمر تھا۔ اس سورت کے اندر زیادہ تر انذار یعنی ڈر اس کے پہلو غالب تھے۔ اللہ نے سابقہ 5 نافرمان اقوام کا ذکر کر کے ان کی ہلاکت کی واقعات بھی بیان فرمائیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، لوط اور فرعون کی، اور ساتھ ساتھ عبرت دلانے کے لیے اس جملہ کو بار بار دہرایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والے؟ تو قیامت آنے والے ہیں، حساب و کتاب کے دن آنے والے، اس کی حساب و کتاب کی منزل بھی آئے گی، پھر جزا اور سزا کے وقت بھی جزا اور سزا کے وقت بھی ہوں گے، لہذا موقع ہے قرآن جیسے عظیم نعمت سے نصیحت حاصل کی جائے اور آخرت کی سزا سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام پر داخل ہونے کا بندوبست کر لو۔ یہ بھی باور کرانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کے اس دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو دائمی ہے۔ پچھلے سورہ جو سورۃ القمر ہے اس کی آخر میں اللہ نے متقین کی انعامات کے ضمن میں فرمایا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ ایسے سچے لوگوں کی بیٹھک کس کی ساتھ ہوگی؟ فرمایا کہ بڑی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اب یہ سورت کا آغاز لفظ رحمان سے ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو خدا تعالی کامل قدرت کا مالک اور مجرموں کا سزا دینے پر قادر ہے، وہی خدا بند کریم نہایت مہربان بھی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر انسان اور جنوں کو ترغیب دلائی گئی، ساتھ ساتھ انذار بھی کیا گیا کہ تم ان نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ پچھلے سورت کی لفظ مقتدر سے سزا کی طرف اشارہ ملتا ہے، جبکہ الرحمن سے شفقت کے اظہار ہوتا ہے۔ رحمان کا مطلب مہربانی کرنا، اور پچھلے جو سورت تھا اس میں سزا کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس سورت میں شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں سورتوں کا آپس میں یہ رابطہ ہے۔ اب میرے دوستوں، قرآن مجید کا ایک یہ اسلوب ہے کہ بعض سورتوں میں بعض جملوں کو اللہ نے بار دہرایا، جیسے مثال کے طور پر سورۃ القمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ یہ بار دہرایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الشعراء کے اندر
اللہ نے ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی بار بار اللہ نے دہرایا ہے۔ اور سورۃ المرسلات میں ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیات بھی بار بار آئی ہے، یعنی اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اسی اسلوب بیان کے مطابق اللہ نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنے مختلف نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ آیات بار بار دہرائی ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو سورت کے اندر بعض آیاتوں کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، نہ تکرار کرنے کا، تاکہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر سکے، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار سورت میں آیاتوں کو دہرایا جاتا ہے، تاکہ لوگ ان باتوں کے اوپر اہمیت اختیار کریں۔ اور اللہ رب العزت بھی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بعد میرے دوستوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھے، جیسے یہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم جنات اور انسان میرے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، جو دونوں مشرق کی رب ہے، دونوں مشرق مغرب کی رب ہے، تو پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم جن و انسان اللہ کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب میرے دوستوں یہاں پر ایک بات یہ ہے، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزوں کا ایک عروج ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا جو عروج ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ کائنات کے ہر چیزوں کی ایک عروج ہے نا بھائی، لوگ بولتے ہیں کہ وہ عروسی لباس ہے، ہر چیزوں کے ایک عروج ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر سورۃ الرحمن یہ قرآن کی عروج ہے۔ اللہ نے اس سورت کے ذریعے سے قرآن مجید کو زینت بخشی ہے۔ تو سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے، اور سورۃ الیاسین قرآن کی دل ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے، سورۃ الیاسین قرآن کی دل ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر ایک آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی آیات ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی درمیان صرف اس کی درمیان حائل کیا چیز ہوگا؟ موت ہوگا، ورنہ ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی درمیان موت حائل ہوگا، اور اس کی درمیان اس کے علاوہ اس کی درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوں گے۔ تو سورہ یعنی سورہ بقرہ کی جو آیات ہے آیت الکرسی، جس کو سب سے افضل آیات کہا، اور ہر فرض نماز کی بات جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب عطا فرمائے گا براہ راست، اور اس کی درمیان صرف موت حائل ہوگا، باقی کوئی چیز حائل نہیں ہوں گے۔ اب میرے دوستوں سورت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ الرحمن، اللہ رب العزت رحمان ہے، بے حد مہربان ہے۔ اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات کی طرف اشارہ ملتا ہے جو اللہ نے اپنے مخلوق اور خاص طور پر انسانوں پر کیے ہیں۔ آگے مقرر آنے والی آیات میں فَبِأَيِّ آلَاءِ ہے، علیون اور الیون۔ فَبِأَيِّ آلَا جو ہے علیون اور الیون کا جمع ہے، اس کا
माना है क्या नियामत। अब मेरे दोस्तों देखें, सूरतुर रहमान शुरू होते हैं इंसान के बारे में। अल्लाह ने फरमाया कि ये किस कदर हकीर और नातवा चीज। अल्लाह ने फरमाया कल्ला खल्कुस समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्किन नास, क्या आसमान और जमीन को पैदा करना बड़ी बात है या इंसान को पैदा करना। अर्ज़ व समा की तख्लीक लोगों की तख्लीक से बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह ने इंसान को बनाया। इससे बढ़कर चीज क्या है कि आसमान और जमीन को बनाया जो बगैर सतून के अल्लाह ने खड़े करा कर रखे हैं। इंसान तो एक कीड़े मकड़े की जैसे हैं, एक छोटी सी चीज है। इंसान एक छोटी सी चीज है, कीड़े मकड़ों की तरह है। बेशक अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूकात के ऊपर फजीलत बख्शी है, लेकिन है जो ये कीड़े मकड़े की जैसे। वरना आसमान और जमीन के सामने इंसान की क्या हैसियत है। तो अल्लाह की अजीम नियामत कुरान हकीम ऐसा बारनफीद किनारे जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुनंचे अल्लाह ने अपने इनामात में से सबसे पहले इन इनामात का जिक्र किया कि फरमाया खुदाए रहमान बेहद मेहरबान जात है। वो जात है अल्लमल कुरान, जो कुरान सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो बेहद मेहरबानी करने वाला अर्रहमान। अल्लमल कुरान, जिसने इंसान को कुरान सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को कोई ना कोई मौजज़ा अता किया। अल्लाह ताला ने सारे नबियों को कोई ना कोई मौजज़ा अता किया है, लेकिन मुझे जो खास मौजज़ा अता फरमाया गया मुझ पर, वो क्या है? वही है। अवहल्लाहु इलैया, यानी अल्लाह ने मेरी तरफ वही के जरिए नाजिल फरमाया। और वो कुरान हकीम है जो रूहानी और इल्मी मौजज़ा है, हमेशा ये दायम और कायम रहेगा। दीगर अंबिया की जो मौजज़ात है उनके साथ साथ ही वो खत्म हो गई, मगर मेरा जो मौजज़ा है वो ता क़यामत तक कायम रहेगा। बाकी जितनी किताब है, तौरीद है, ज़बूर है और 100 सहीफे हैं, 104 किताबें, उनमें से 4 मशहूर किताब है तौरीद, ज़बूर, इंजील, कुरान, और 100 सहीफे हैं जो नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको सहीफा अता फरमाया और जिनके ऊपर कुरान नाजिल, जो दीगर किताबें नाजिल फरमाया। तो उन नबियों की दौर में वो खत्म हो चुकी है। उनकी बात कि उनकी वक्त खत्म हो गए तो उनकी किताबों के दौर भी खत्म हो गए, उनकी मौजज़ा साथ साथ खत्म हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने ऐसी एक किताब अता फरमाया जो क़यामत तक दायम और कायम रहेंगे। ये आखिरी किताब है। लिहाजा अहले ईमान को चाहिए कि इस अजीम नियामत की हुसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें जिसने उन्हें कुरान जैसी अजीम नियामत अता फरमाई। इसकी सीखने की हर सूरत में इंसान को कोशिश करना चाहिए और अल्लाह की शुक्र भी अदा करना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान जैसे अजीम किताब हमें अता फरमाया। ये बहुत बड़ी नियामत है। फिर फरमाया मेरे दोस्तों, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उससे बोलना भी सिखाया। इंसान को पैदा किया, साथ साथ उसको बोली भी सिखाया। एक आदमी गूंगे हो, वो बोल नहीं सकता, तो ये उसके ऊपर कितनी बड़ी नेमत से वो महरूम हो गई।
نہ اپنے دکھ کو ظاہر کر سکتے ہیں، تکلیف ظاہر کر سکتے ہیں، نہ اچھی کوئی بات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اپنے بولی کی ذریعے سے میرے دوستوں، اپنے کوئی باز بندہ ادب اور ہر قسم کی میرے دوستوں گویائی، شعر ہے، ادب ہے، یعنی کبھی فلسفہ اور کبھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، کبھی مثال اور کبھی کہانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ نہ انسان عام جانوروں میں بھی بہت بڑا امتیاز ہے، اور انسان کے لیے باعث تفوق ہے کہ اللہ نے اسے بولی سکھایا۔ اگر آج اس کی زبان بند ہوتے، وہ گونگا ہوتا میرے دوستوں، تو کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھی بری ہر چیز کو اپنے زبان سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی اگر ذائقہ ہے تو وہ اس کو بھی اپنے زبان سے اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نعتیں، دیکھو بھائی کتنے پیارے انداز سے لوگ نعتیں پڑھ رہے اللہ کے رسول کی شان میں، اور جس کی زبان نہ ہو، گونگے ہو، تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے، محروم رہتے ہیں۔ ایک اردو کی ادیب ہے، اپنے شعر پڑھتے ہیں اور پورا مجمع کو جمع کر لیتے ہیں، اور کس انداز سے وہ ثقافتی میرے دوستوں شعر کس انداز سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج اگر اس کی بولی نہ ہوتا، اس کی زبان نہ ہوتے، تو وہ ظاہر کر سکتے؟ نہیں۔ اس کی بعد اللہ رب العزت نے آفاقی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ الرحمن، وہ بے حد مہربانی کرنے والے، علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر بولنا سکھایا، پھر فرمایا الشمس والقمر بحسبان۔ اس کے بعد اللہ نے بعض آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا۔ قرآن بطور معجزہ ہے، پھر اس کی بعد قوت گویائی ایک نعمت ہے، پھر آفاقی نعمتیں اللہ رب العزت ذکر فرما رکھے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں نظام شمسی قائم کر کے مخلوق پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ دن رات کی تغیر تبدل، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں، دن کو رات کے اندر کھینچ کر جنجین کی درگاہ لا کر قائم کر دیتے۔ اگر میرے دوستوں سورج طلوع ہی نہ ہوتا، سورج اور اس کی روشنی بھی نہ ہوتے، انسان کے لیے میرے دوستوں آپ دیکھیں، جب کبھی سورج طلوع نہیں ہو رہا ہو، آسمان کے اندر بادل ہے، عجیب کیفیت سی محسوس ہوتی ہے۔ جب اندھیرے ہوتی ہیں، چاند جب طلوع ہوتے ہیں، طلوع ہونے کے بعد کتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور چاند جب نظر نہیں آتی میرے دوستوں کو، جب غروب ہو جاتی ہیں، کیسے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ سورج غروب نہ ہو، اب میرے دوستوں سورج غروب ہو ہی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا تانبے کی جیسے ہو جائیں گے، ایک طرف سے نکلتے ہیں، دوسری طرف سے غروب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے اوپر تو بہت بڑی آفاقی نعمتیں عطا فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں نظام شمسی کو قائم کر کے مخلوق پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ دن رات کی تغیر اور دن رات کی تبدل کو اللہ رب العالمین نے پھر تیز روشنی اور مدھم روشنی، سردی اور گرمی، بہار اور خزاں، سب سورج اور چاند کی ایک مربوط نظام کے ساتھ منسلک ہونے کا مربوط کیا ہے؟ منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو ایک خاص نظام کی تحت اپنے ڈیوٹی پر لگا دیا۔ لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج اور چاند کے لیے مناسب نہیں ہے چاند سورج سے آگے بڑھے اور سورج چاند سے آگے بڑھے، بلکہ اپنے ہی دائرہ پر رہ کر پوری دنیا کو چکر لگا رہے ہوتی ہیں۔
تو کتنی بڑی نعمت ہے میرے. اس کی روشنی بھی بہت بڑی نعمت ہے نا بھائی. کبھی یہ تیز روشنی ہوتی ہے، کبھی ہلکے ہوتی ہیں. دیکھو بھائی سردی کی موسم میں کیسے تھا، پھر میرے دوستوں پھر بہار کی موسم دیکھو، پھر خزاں کی موسم دیکھو میرے دوستوں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بڑی انسان کے اوپر بڑی ایک نعمتیں، آفاقی نعمتیں ہیں یہ انسان کو جو اللہ نے عطا فرمایا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. میرے دوستوں اسی طریقے سے پودے ہیں، درخت ہے، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اب شجر ایک قسم کی نباتات ہے. شجر کیا ہے بھائی؟ فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ شجر نباتات کی وہ قسم ہے جس کا مضبوط تنا ہوتا ہے. یہ شجر درختیں دیکھو بھائی، آم کا درخت اور دیگر درختوں کو دیکھیں، اس کی بڑے مضبوط تنا ہوتے ہیں، پھر آگے اس کی شاخیں بھی اور پھر پتے بھی ہوتے ہیں. اب میرے دوستوں نجم کس کو کہا؟ کہ وہ پودے ہیں جس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ زمین میں پھیلتے رہتے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. بھائی آپ نے آلو شکرقندی دیکھے ہو نا بھائی، یہ پودے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین میں پھیلا ہوا ہوتے ہیں. تربوز کا یہ جڑی بوٹیوں میں شامل ہے، نجم میں شامل ہے. تو یہ کہاں بھائی؟ تربوز کی بیل پورے زمین کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے. کھیرا کی بیل دیکھو اور دیگر چیزیں دیکھ لو آپ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ بے شکرقندی ہے، آلو ہے اور دیگر چیزیں. اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ زمین کے اندر یہ جڑی بوٹیوں کی طرح ہے، جس کا کوئی تنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، نجم جس کو کہا. اور شجر جس کا تنے بھی ہوتے ہیں، جس کے لیے پتے بھی ہوتی ہے. جیسے آم کا درخت دیکھو، ہمیشہ پتے جو ہے، جو درخت ہو، نجم یعنی نباتات جو جڑی بوٹیاں ہو یا درخت ہو، یہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتی ہیں. ہمیشہ دیکھنا وہ جھکے ہوئے، ہمیشہ اس کو دیکھنا وہ جھکے ہوئے. مکے میں کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اگر یہ جو درخت ہے، یہ درخت تمہیں بولے، تمہارے بارے میں گواہی پیش کرے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے سچے نبی ہو، تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. یہ تو کبھی کچھ نہ کچھ بہانہ ہی کرتے ہیں. کبھی شاعر کہا اللہ کے رسول کو، کبھی مجنون کہا نعوذ باللہ، کبھی دیوانہ کہے، اس قسم کی. اب میرے دوستوں وہ درخت جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے اللہ کے رسول کے سامنے سر کو جھکا دی اپنے پورے درخت. اس میں میرے دوستوں ایک مسجد بنا، مسجد بنا ہے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درخت جھک گئے اور اللہ کے رسول کو سلام کرنا شروع کر دیا. اور یہ کافر دیکھ کر پھر وہ اپنا بہانہ شروع کر دی. اب میرے دوستوں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. شجر نباتات کی وہ قسم ہے جس کا مضبوط تنا ہوتی ہیں اور جس میں پتے بھی ہوتے ہیں. اور نجم کس کو کہا کہ بھائی اس سے مراد ہے جڑی بوٹیاں ہیں جن کا کوئی تنا نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ارض و سما اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، پھر اللہ نے فرمایا مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو، ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے ہو. ایک شاعر نے خوب کہا کہ جر سے ہر دم بگو یاد اللہ ہو، نہ گو یا ٹنٹونا ٹنٹنا ٹوٹو. یہ انسان نے بنایا گھڑی اپنے ہاتھوں سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے. یہ ٹون جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹنٹن آواز دے رہا ہے کہ نہیں، جر سے ہر دم بگو یاد اللہ ہو، یہ اللہ کر رہا ہے، نہ گو یا ٹنٹنا ٹنٹنا ٹوٹو، یہ ٹوٹو نہیں کر رہا ہے. اب دیکھتے ہو نا پرندہ،
وہ آواز دے رہے ہوتی ہے رات کو 4 بجے 3 بجے 3:30 بجے تہجد کی وقت ہو گیا میرے دوستوں، بظاہر کے سامی آیات کے ٹوٹو کہ درمانا بگو یاد اللہ ہو، یہ ٹوٹو کر کے آواز دے رہا ہے، ککرت ککرت کر کے آواز دے رہا ہے، یہ آزان دے رہا ہے، اللہ کی ذکر کر رہا ہے میرے دوستوں، کہ اگرچہ تم ظاہری شکل میں اس کو ٹوٹو کی آواز دیکھ رہے ہو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے یہ ڈنگی مشین بنایا، کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ مشین بنی آدم سلو بنا کر اسٹل لے کر سیلو مشین اسٹل لے کر کیا کرتے بھائی؟ ٹھگر 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 کرتا ہے نا بھائی، ٹھگر ٹھگر نہیں کرتا مگر کرتا اللہ اللہ اللہ، وہ ٹھگر ٹھگر نہیں کر رہے، اللہ اللہ کر رہے بھائی۔ بات ہی مثال آپ کیسے سمجھو کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں میرے دوستوں۔ جتنی بھی چیزیں چرن پرن ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو جو اللہ والے ہیں میرے دوستوں۔ ایک پرندے کی آواز سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ 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 کر رہے، یہ کیا کر رہے بھائی؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور ادرک پیاز لہسن والے راستے سے گزر رہے ہوتے، بولے بھائی یہ کیا بول رہا ہے؟ بولے ادرک لہسن پیاز، ادرک لہسن پیاز بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ بولے یہ پرندہ کیا بول رہا ہے؟ ادرک لہسن پیاز بول رہا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی ولی ہے، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی ذکر میں مشغول رہنے والے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ 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 کر رہے۔ ہاں، ایک چور تالاب میں چوری کرنے کے لیے آیا، کسی کے گھر میں چوری کر کے اپنے پانی میں آگے پاؤں دھو رہا ہے کہ بھائی پاؤں میں کیچڑ ہو گئی، پاؤں گندے ہو گئے۔ اور ایک تہجد گزار بندے وہاں پر وضو کرنے آیا، اور تہجد گزار اس کو کیا گمان کر رہا ہے کہ بھائی یہ بھی تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، یہ بھی اللہ کی بندے تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور چور کیا گمان کر رہا ہے کہ بھائی یہ بھی میرے جیسے چوری کر کر آئے ہوں گے۔ تو بات یہی ہے وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اب میرے دوستو مگر تم اس کو تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تو یہ چیزیں جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور خود یہ چیزیں جانتی ہیں۔ اللہ نے ارض و سما کی تمام چیزیں انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمائیں، اور اس کی فرمانبردار ہے، اور اس کی سامنے سجدہ ریز ہیں میرے دوستوں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو بلند کیا، اتنی بڑی چیز کو بغیر ستونوں کی کھڑے کر دیا۔ الزمین خشک رویا ندغیا، آسمارا بے ستوتا ردنے کا، سکھ زمین سے گھاس اگانے والے، پھر بغیر ستون کی آسمان کو حفاظت کرنے والے، وہی اللہ ہے تمہارے خالق اور مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامات ہے یہ میرے دوستوں۔ پھر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس میں ترازو کو رکھ دیا ہے، یعنی بعض لوگ اس مقام پر میزان سے عقل مراد لیتے ہیں، جس سے نیکی اور بدی کو یا صحیح اور غلط کو معلوم کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اس سے مطلب کیا ہے بھائی؟ ترازو ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، پھر فرمایا ترازو میں سرکشی اختیار نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ بظاہر آسمان کی بلندی اور ترازو کے درمیان کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، تاہم حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں بھی اللہ کی نعمت ہے میرے دوستوں۔ اس کائنات کے اندر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی اجتماعی نظام عدل پر قائم ہوتا ہے، اجتماعی نظام عدل پر قائم ہوتا ہے، اور اس کی بغیر معاشرتی نظام بگڑ جاتی ہے۔ دیکھ لو بھائی، عدل قائم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آج یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھ لو، عدالت ان کو بلا رہے کہ بھائی آج عدالت، وہ بولتا ہے میں آ نہیں سکتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ بولے میرے موت کی خدشہ ہے، میرے اوپر کوئی حملہ کر دیں گے۔ اب دیکھ لو بھائی، عدالت کو عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے عدالت کی۔ جب عدالت کی احترام نہیں کرو گے میرے دوستوں، معاشرتی نظام بگڑ جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے یہ دنیا کے اندر اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے
عدالت ضروری ہے، عدالت کا احترام ضروری ہے. عدالت کی احترام نہیں کرو گے، جیسے آج آپ کے عمران خان کر رہا ہے، ایسا ایک بندہ چوری کر کے بولتا ہے میں نہیں جا رہا ہوں تمہارے کورٹ میں، ایک بندہ کسی کو قتل کر کے بولے کہ میں نہیں جا رہا ہوں تمہارے کورٹ پہ، چلو جاؤ تم اپنا مرضی میں کرو. کسی کا جگہ قبضہ کر کے بولتا ہے بھائی تمہیں کورٹ بلا رہا ہے، کیا بولے فلاں کی جگہ قبضہ کیا، بولے نہیں جا رہا ہوں، چل بھائی عدالت کو خاموش ہونے بولو، میں گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے عدالت کی باتیں یہاں سننے کے لیے بولو. پھر ہوگا عدالت قائم ہوگی میرے دوستوں، ہوں گے، قائم نہیں ہوگا. ارے پاکستانیوں سمجھ لو عدالت کا احترام کیا چیزیں ہوتی ہے، عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے. نظام کو قائم کرنے کے لیے میرے دوستوں، عدالت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں. تو لہٰذا میرے دوستوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجتماعی نظام عدل پر قائم ہوتا ہے اور اس کی بغیر معاشرتی نظام بگڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف لعنت برستے رہتی ہے. میرے دوستوں لعنت برسنے لگتی ہے. لہذا عدل بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی ضروری چیز ہے. تو عدل کی قیام کے لیے اللہ نے ترازو کو قائم کیا ہے، اللہ نے ترازو کو قائم کیا ہے. میرے دوستوں کراچی کی شہر کے اندر بھی کبھی کبھار آواز اٹھاتے ہیں، میں ممبر رسول پہ کسی سیاسی جماعت سے میرے تعلق نہیں ہے میرے دوستوں، بات آتی ہیں وہ حافظ نعیم اللہ جماعت اسلامی کا، وہی ایک آواز اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں اور باقی سارے مطلب فرض نظر آتے ہیں. شناختی کارڈ کے معاملہ میں وہ آگے بڑھ گئے، کسی چیز کی پانی کی معاملہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک ہی بندہ ہے اس کو کہنے میں نظر آتی ہیں میرے دوستوں، ورنہ بہت مشکل ہے کہ حق بات کے اوپر آواز اٹھائے. اب میرے دوستوں یہ دیکھیں باتیں، عدل کے قیام کے لیے اللہ نے ترازو قائم کیا ہے، اور ترازو میں شرکش یہ ہے میرے دوستوں، شرکشی یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کی جائے، اور خسارہ یہ ہے کہ خسارہ کہ بھائی لیتے وقت صحیح ناپ تول کر کے لیتے ہیں اور دیتے وقت کم تول کے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور جو لوگوں سے ناپ کر تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. لیتے وقت صحیح لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں. دنیا میں یہ بیماری تو میرے دوستوں ہر جگہ پہ ہیں. دودھ والوں کو دیکھ لو، فروٹ والے کو دیکھو. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بازار میں پچھلے بازار گیا کہ بھائی صحیح ہے ناپ تول، پتھر کو اٹھا کے ڈال دیا، بولے کتنے 2 کلو. میں نے بولا مجھے لگ نہیں رہا 2 کلو. بولے نہیں بالکل ایمانداری سے آپ کسی سے بھی تلوا لو. میں نے بولا چھوڑ یار ادھر دے. اس کے بٹا اٹھا کے میں نے دوسرے کا پلہ میں لے گیا، 100 گرام کم ہے. کتنا بھائی؟ 100 گرام کم. اب دوسرے بندہ کو دیکھ رہا ہو بھائی سیب تول کے دے رہا ہے. اب میرے بحث کرنا مقصد نہیں ہے، وہ اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان. یار تو 100 گرام زیادہ کم دے کر کیا تو بڑے بادشاہ بن جائے گا، یہ بڑے مالدار بن جائے گا؟ تیرے مال کے اندر برکت نہیں آ جائیں گے میرے دوستوں. اب یہ بات جب دیکھا میں نے کہ بھائی اٹھاؤ اس کا بٹا، اٹھایا میں نے، دونوں برابر کرو، نہیں ہے. پھر اس نے دیا 50 گرام کی ایک بٹا اس میں رکھا، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. پھر اس کی بعد اور ایک آدھا سیب اس میں رکھا، پھر جا کے پورا ہوا. میں نے پھر بٹا اس کو اٹھایا، میں نے بولے اپنا بٹا دے دے. اب میں نے پیچھے میں دیکھا میرے دوستوں، آپ دیکھو چوری ان لوگوں کی کس انداز سے چوری کرتے ہیں یہ، اور کمپنی والے بھی اسی انداز سے کوئی ناپ میں کمی بناتے ہیں. سل بٹا آپ نے دیکھے ہیں، نیچے میں اتنا بڑے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ نکال دیتے ہیں 50 گرام کا، اس کو گلا دیتے ہیں. وہ کس چیز کے؟ ایلومینیم کا ہوتے ہیں، اور باقی سارے لوہے کا ہے. اس ایلومینیم کی چیزیں جب گرم کرتے وہ ایلومینیم نکل کر آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. ناپ تول میں خبردار ترازو میں شرکشی اختیار نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. میرے دوستو جس کی وجہ سے اللہ نے ایک پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجے، حضرت شعیب علیہ السلام کو. آپ اگر ایمانداری والے بات کہو گے
آپ کو کوئی نہیں مانے گا. میں آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے تولیے کی کاروبار کر رہا تھا, BEC کوالٹی کا, مسجد میں امامت بھی کرتا تھا, یہ فارغ ٹائم تھے. اب میں نے ایک فیکٹری میں پہنچا بھائی, مال وزن کیا, میں نے بولا دیکھو بھائی, بولے کیا؟ میں نے بولا تول دیتے وقت ایمانداری سے دینا, واقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان. بولے یار کاروبار کے اندر تم نے قرآن مجید کا آیت لے کر آیا. میں نے بولا استغفر اللہ, تم مسلمان ہے, یہودی ہے, کافر ہے, کیا ہے؟ بولے میں مسلمان. تو میں نے بولا مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے یہ بنایا, واقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان, پھر تو کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ بولے نہیں بالکل ایمانداری سے ہوگا. بہرحال اس کو میں نے ٹھنڈا کیا, وزن کر کے لایا تو پتہ چل رہا ہے کتنا بھائی, 12 کلو وزن کم تھا. 500 کلو میں 12 کلو وزن کم, اور 1 کلو 65 روپیہ تھا. اب مجھے بتا دو کتنی بڑی نقصان کی. تو میرے تو نہیں کیا نقصان, کس کا ہوا؟ اپنا ہی نقصان کیا, اپنا ہی تباہی کی. کل قیامت کو اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے. تو لہٰذا میرے دوستوں, جو بھی کاروبار کرنے والے ہو, خبردار ایمانداری کے ساتھ, خبردار ایمانداری کے ساتھ. ایک وزن اس کی سامنے اس کو دکھاؤ, دکھا کر بتا دے کہ بھائی یہ ہے. خبردار ایک آنے کا چیز بھی اگر تم نے زیادہ اس سے لی اور دیتے وقت ایک آنے کی چیز کم دیا, میرے دوستوں کو سود میں شامل ہو جائیں گے. کس میں شامل ہو جائے گا؟ سود میں شامل ہو جائے گا. لہٰذا میرے دوستوں, ہم سب کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ ناپ تول کریں کہ اللہ رب العزت کی یہ بڑی نعمت ہے, اللہ نے ہمارے لیے ایک ترازو قائم کر دی ہے, ترازو بنا دی ہے, تاکہ تم ایمانداری کی, اللہ کی حد سے آگے نہ بڑھو, شریعت کی حد سے آگے نہ بڑھو, قرآن کی حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.